سب کو چھوڑ دو، تم کو حضرت محمد مصطفیٰ کافی ہیں، حیات النبی ہیں، موجود ہیں، ہر وقت موجود ہیں، اور ان کی بات میں شک کرنا مسلمان نے یہ بات نہیں کہا۔ قیامت تک سب کچھ میری نظر میں رسول اللہ فرماتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے، اور فرمایا وضاحت کی ایسے دیکھتا ہوں جیسے میں نبی کریم کے اپنے ہاتھ کو دیکھتا ہوں، ایسے تم کو دیکھتا ہوں، اور تم میں سے ایک کو ایسا جانتا ہوں جیسے 5 کلیان گھوڑا چھپ نہیں سکتا، مجھے چھپ نہیں سکتی، آپ نے کہا، اور قیامت تک تو سب ان کے علم ہے، جب وہ موجود ہے تم کو کیا ضرورت ہے؟ اگر تم ان کے ہو گئے تمہارے کام میں دخل دیں گے، حیات النبی ہیں۔ اور خود بھی کہا انہوں نے ایک دفعہ، کہ جو کسی کا ہو جاتا ہے اس کے کام میں دخل دیتا ہے۔ اب دنیا میں دیکھو ایسے ہی ہے، جو کسی پھوسی خان کا ہو گیا، کسی کا بن گیا، وزیر اعظم کے کسی معاملے میں کسی طرح گھس گیا، اس کے کام ہو جاتے ہیں، جو ان کا بن گیا۔ اور تمہیں کیا ضرورت ہے ان کے ہوتے ہوئے جب موجود ہیں؟ جب تم بھول ہی گئے ان کو تو تمہارا بیڑا کہاں سے ختم کرے گا؟ کہ رحمت العالمین سارے عالم کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر مصیبت سے چھڑانے کے لیے، آج بھی، کل بھی، قیامت کو بھی، اب بھی۔ تو ان پر بھی تمہارا عقیدہ ختم ہو گیا تو تمہارے پر رہ کا گیا ہے، کچھ نہیں رہا تمہارے پاس۔ ان پر عقیدہ کرو۔ میں تو اس لیے آتا ہوں، کوئی تقریروں کے لیے نہیں آتا ہوں۔ ان کو دل دے دو، ان کے بن جاؤ، تمہارے کاموں میں دخل دیں گے۔ مجھے نہ لکھو، ان کو سب پتہ ہوتا ہے نیت کا، تو ہمارے حال اور ماضی مستقبل ہم نے کیا کیا تھا اور کیا سوچ کے آتے ہیں، سب پتہ ہوتا ان کو۔ ہاں، اس لیے کسی فقیر کو کسی نے کہا دعا کرو، اس نے کہا بیٹا جیسی نیت ویسی مراد، کیا دعا کرو؟ نیت تو ٹھیک کرو، ہدایات ہو جاتے ہیں، نیت تو ٹھیک کرو۔ کس کے ساتھ؟ حضرت محمد مصطفیٰ، بس مختصر بات ہے۔ اور اس کے پیچھے اندھے ہو کے چلو، نبی کریم کے پیچھے مذہب مت بناؤ، مکٹر بریلوی، سنی، شیعہ، فلانا ڈھماکا، جہاں سے سرکار کا حکم آ جائے مذہب نہیں ہے، بس ان کا عشق جو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، سوچنا نہیں ہے۔ ہاں تو اس میں کیا اختلاف ہے؟ اختلاف کی بات ہی نہیں ہے۔ ان کے پیچھے اندھا ہو کے چلو، دل ان کو دے دو، نیت کر لو، پھر دیکھو تمہارے کام میں دنیا آخرت کے سارے کیسے بنتے ہیں۔ آپ کو وہ معجزے دکھائیں گے سرکار حیات النبی، لیکن نیت ہی ٹھیک نہیں ہوتی۔ پڑھ کے بھی وظیفے بازوں کے، اس کو مصیبت پڑی ہوئی ہے، شیخ امین کے پاس جانا، وظیفہ لینا، نماز پڑھنی، محبت سے یا توبہ ماضی سے کر لیے، ماضی میں جو ہوا آئندہ نہیں کرنا۔ نہیں، مشکل آ گئی ہے، مرتا کیا نہ کرتا، اب کچھ کرو، شاید شیخ امین سے کے پاس ہماری گاڑی نکل جائے۔ گاڑی آقا جی کے ذریعے نکلے گی، رحمت للعالمین، عالمین میں ان کو رکھا ہے خدا نے، ان کے ساتھ محبت اور واسطے اپنے دل کے اندر جوڑو، ان کی مرضی پہ چلو، پھر اپنے حالات کو دیکھو کیسے وہ بدلتے ہیں۔ ہاں، تجربہ کہنا آقا کا یہ بے ادبی ہے حقیقت۔ بدلیں لوگوں کے حالات، بعض وزیروں کے بدلے ہیں، جرنلوں کے بدلے، وہ قائل ہو گئے ہیں، کیونکہ جب ان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے اور جب ان کی حالتیں بدلتی ہیں، ان کا یقین خود بن جاتا ہے کہ کرم بھی دیکھتے ہیں، حالات کو بدلتے دیکھتے ہیں۔ بعض جرنلوں کے کام ہوئے ہیں، تمہارا چیف جسٹس کا کام ہوا جو سارا پاکستان کا جج ہے، 2 سال ڈنڈے کھاتا رہا، آقا جی کی بات مانا، ادھر آیا، وظیفے لے گیا، نیت ٹھیک کر کے کرے گیا، اور دیکھو بیٹھا ہوا بحال ہو گیا، انہوں نے تھوک کے چاٹا، اب تسبیح پڑھتا ہے۔ بھائی نے چینل میں دیکھا تسبیح پڑھتا ہے، تسبیح کبھی تسبیح پڑھتا تب تسبیح پڑھتا ہے۔ منع تو نہیں ہے تم چیف جسٹس بنو، پرنسپل بنو، صدر بنو، لیکن نبی سے بے نیاز ہو جاؤ کہ نبی کی تم کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہیں گاڑی چلے گی، اخیر میں کھانا خراب ہو جائے گا، لیکن ایک دم نہیں ہوگا، پہلے تنبیہ آئے گی، تم کو کچھ اشارے آئیں گے۔ اگر نہیں مانا تو خدا کا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو کچھ نہیں سمجھا، اہمیت نہیں دی،
پھر دیکھو تمہارا کیا ہوتا ہے. ہاں حجاب ضامن ڈالا، موٹروں میں بند ہو کے بیٹھے، گولیاں لگ گئی. ساری دنیا کو حیران کیا، یہ کیا وہ کیا. نہیں راضی تھا خدا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی، پھانسی پہ چڑھا دیا بھٹو کو. کہاں گئی ساری پارٹی؟ ہاں تو یہ تم کو کچھ نظر نہیں آتا، اندھے ہوئے ہوئے ابھی انہیں کے پیچھے لگے ہوئے ہو. تم نہ سول نہ خارجی نہ داخلی، ان کو چھوڑ ہی دو، بھول جاؤ. تم ایسے کہو آقا جی جلوہ فرما ہے، چاہے نہیں دکھتے ہیں لیکن انہوں نے کہا ہے ہمارا ایمان ہے نبی کی بات پر، بس ختم. حیات النبی، جو عظمت رسول کے خلاف حیات النبی نہیں مانتے ان کو دفع کرو. چاہے وہ بڑی بڑی داڑیاں رکھتے ہیں اور بڑی زور سے آمین کہتے ہیں لیکن نبی کی عظمت کے خلاف ہے، تو اس عبادت پہ کیا رحمت آئے گی، لعنت آئے گی، کیا مصیبت آئے گی. نبی کی عظمت کو نہیں مانتے. بس توحید بھی ضروری ہے، نبی کی عظمت بھی ساتھ ہے. لا الہ الا اللہ کروڑ دفعہ بھی پڑھو، سیدنا محمد رسول اللہ اس کی عظمت نہیں آئی، لا الہ الا اللہ قبول ہی نہیں ہوگا. خام مجھ سے باتیں کراتے ہو، آ کے بیٹھ جاتے ہو اور گھورتے ہو مجھ کو. میں بھی تم کو گھور رہا ہوں، میں فکر نہ کرو. تم استاد ہو تو میں بھی استاد ہوں، تم کو استاد بننے نہیں دوں گا، فکر نہ کرو. آئیں ٹونے دیکھیں بزرگ بھی ہے نہیں ہے، اتنے دیکھیں اس کا تجربہ کرو. چلو راضی ہوں، لیکن تجربے میں کچھ تم کو ہو گیا نا تو تمہاری پھینٹی خدا نہ کرے تم کو بچائے، ادھر بھی لگے گی اور قبر میں بھی لگے گی، دونوں ادھر پھینٹیاں تم کو پڑیں گی. پھر تم کو سمجھے گی یہ خود بیٹھا ہوا نہیں تھا، یہ بٹھایا گیا تھا. اللہ کہ ہمارا پیغام پہنچا دو، یہ بیٹھا ہوا نہیں تھا، یہ بٹھایا گیا تھا. جو بٹھایا گیا ہو بولے تو پھر خود نہیں بولتا، اس سے بلوایا جاتا ہے، وہ بول دیتا ہے، حکم ہے. حیران ہو رہے ہیں، دیکھ حیران تو ہو گئے ابھی اور حیران ہو گئے. آقا جی کی حکومت اجارہ ہر وقت قائم ہے ساری کائنات میں، 24 گھنٹے. بس وہ دخل نہیں دیتے رحمت اللہ عالمین ہے. کافر ہو، مسلمان ہو، چور ہو، شرابی ہو، دخل نہیں دیتے. اتنا دخل دیتے ہیں اگر وہ توبہ کرنے آ جائے نبی قبول کرتے ہیں. کافر ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، کوئی بھی ہو، اس کو بھی قبول کرتے ہیں. جس کو جہاں قبول نہ کرے اس کے کام بھی بنا دیتے ہیں. وہ طریقہ میں تم کو سکھا دیتا ہوں، وہ طریقے پہ چلو، پھر کے کرم دیکھو. تمہارے لیے تم سے کیا مجھے ملنا ہے، تم تو سر درد ہو. لیکن وہ پسند کرتے ہیں کہ فرحموا اہل البلا. سرکار جی فرماتے ہیں سرسم کا جن پر بلا مصیبت ہے رحم کرو، تعاون کرو، ان کو لگاؤ. کہ لو ہدا کاللہ بھی، کاش ایک آدمی کو تو رستے پہ لے آئے، آقا کہتے ہیں، تاکہ وہ بچ جائے دنیا کی اور آخرت کی مصیبت سے. کیونکہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ نے سب کچھ اپنی قدرت کے بعد نبی کو نوازا، امتیاز سے ان کی قدرت میں سب کچھ دیا ہے. سورج پلٹو، چاند پلٹو، جو مرضی کرو، بارش برساؤ نہ برساؤ، جو کیا آقا نے. کس سے گڑے ہوئے تو نہیں ہیں، کیا ہے، کر کے دکھایا ہے. یہ دنیا میں نہ ہوا نہ کوئی ہو سکتا ہے. بادل بھی ساتھ چلتا تھا، کبھی کبھی ہوتا ہے. ایسی چیزیں سنی کبھی. ان کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ، ان کا نام ہے محبوب سبحانی. محبوب ہے سبحان محمد، دو جہاں کے سلطان محمد. بس کوئی گناہ گار، بدکار، کبیرہ، صغیرہ اس کو کچھ نہیں کہتے ہیں. بس انتظار کرتے ہیں توبہ کے لیے آ جائے، میں بچا لوں گا. اس لیے انہوں نے کہا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی،
میں اس کی بھی سفارش کروں گا جن نے سنگین اور بڑے بڑے گناہ کی ہیں. کہا میری سفارش کے لیے بھی ہے. تو وہ جائے تو سفارش کرے نا، ان کو دل دے. اس کا ماضی بھی صاف کر دیں گے، اس کا مستقبل بھی محفوظ کر دیں گے. نبی کریم کی استغفر اللہ کبھی غلط بات کہتے ہیں؟ ان کی باتیں یاد رکھو، تمہاری جان مصیبتوں سے چھوٹ جائے گی، دنیا کی مصیبتوں سے بھی اور آخرت کی بھی. اور بشارتیں آئیں گی جتنی محبت زیادہ کرو گے. اور محبت زبان کی نہیں، دل کی. ہاں، جو وہ چاہتے ہیں تمہارا دل بھی وہی چاہتا ہے کہ تمہاری مرضی مصطفیٰ ہے. تو پھر پتہ ہے تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اس سے بڑا تم کو کیا بخشش چاہیے، انعام چاہیے، کرم چاہیے. لیکن تم لوگ لگے ہوئے چینلوں میں ادھر ادھر. پہلے گانا سنا دل لگانا اچھا، پر کبھی کبھی. لیکن تم کبھی کبھی نہیں فٹ ہوئے ہو گیا آئی لو یو کے ساتھ منحوسہ نے تم کو دھوکہ دیا. تو جیویں تو میں جیواں. اچھا انجی گل ہے. تو جیویں تو میں جیواں، تو مرے تو میں مرا. یہ نہیں ہے، یہ بھی کہنا تو مرے تو میں مرا. نہیں تو جیویں تو میں جیواں. بسم اللہ. سخی سے ہے شوم بھلا ترتے جواب. صاف بات اچھی ہوتی ہے. کہیں نہ ڈھونڈو حل ول، کچھ بھی نہ ڈھونڈو. کوئی پیر ویر نہ ڈھونڈو. پیر اس کو بناؤ اگر تم کو نبی سے جوڑنے والا ہو. اس میں علامتیں دیکھو، یہ نبی تک میرا سامنا کرا دے گا اللہ. اور اس میں علامتیں دیکھو، علامتیں اس میں ہوں، اس کے پیچھے لگ جاؤ. جب نبی کا تمہارا سامنا ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا. تم ایسی جگہ پہنچ گئے ہو جہاں ناممکن بھی ممکن ہے. وہ ہو سکتا ہے. فنا فی الشیخ، غیرت شیخ، محبت شیخ. سی ڈی میں اس کی تفصیل موجود ہے. نصیب ہو جائے گا تو نبی سے تمہارا آمنے سامنے کی صورت پیدا ہو جائے گی. ورنہ یہ نہ ہوا 2 بیگھہ کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. ابھی کون سا صدر آئے گا، کیسے مشکل آئے گی. اچھا فوجی حکومت، خارجی حکومت. تم ادھر آ گیا، تم کے فوجی خارجی کی کیا پڑی ہے؟ تمہاری حکومت حضرت محمد مصطفیٰ، ختم. لیکن جب دل سے ہونا، یہ دل سے کب ہوگا؟ جب بوگس تمہارا نکل جائے گا. آدھا تو نکل گیا بوگس تمہارا. مہنگائی تم کو نہیں چھوڑتی، دہشت گرد تم کو نہیں چھوڑتے، ناگہانی مصیبتیں وہ آ جاتی ہیں. کبھی فلڈ آ گیا، کبھی زلزلہ آ گیا. صبح شام کی خبر میں پتہ نہیں کون سی خبر آتی ہے، چوٹ دینے والی دل کو. چل رہا ہے. خدا رحمت کرے تو جان چھوٹے نا. جنہوں رب رکھے انہوں کون چکے. اور رب دا ہوئے تو رب انہوں رکھے نا. بس مرضی ہے تمہاری. اچھا جی، فضول باتیں بھی کی ہیں، لیکن اس میں فضول نہیں ہے، سمجھانے کے لیے کہا. اے دل والو، دل کا لگانا اچھا ہے، پر کبھی کبھی ہر وقت نہیں. پھنس گیا تو ہو گیا، چلو توبہ کر لو. خط لکھتے ہیں نا مجھے، یہ ہمارا مسئلہ حل کر دیں. میں بھی راضی ہوں، وہ بھی راضی ہے. اس کی ماں نہیں راضی ہے، اس کا باپ پڑھی کرتا ہے بھی. میں تمہارا وکیل لگاؤں؟ یہ مسئلہ لایا میرے پاس. نالائق. تویز دوں؟ یہ کہ پریشان ہو، بتا ایسے ہو رہا ہے، میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. میں کہ خودکشی کر لو نا. اللہ آپ بھی ایسا کہتے ہیں؟ میں کہ پھر یہی ہے محبت میں. کہتا ہے جی جان بڑی پیاری ہوتی ہے. لے دیکھا، جھوٹا نکلا. ان کا خودکشی کر لو. کہتے ہیں جی جان بڑی پیاری، آپ ایسا کہتے. اور سچا ہوتا نا، کہتا کر لوں گا میں، اس کا مسئلہ حل کر دیتا انشاءاللہ. لیکن جھوٹا تھا، اس کو دھوکہ دے رہا تھا.
اے دل والا دل کا لگانا اچھا ہے پر کبھی کبھی پر کبھی کبھی. سمجھ آئی یہ گانے کی؟ اے دل والا دل کا لگانا اچھا پر کبھی کبھی پر کبھی کبھی. ہاں وہ بھی نہ ہو تو اچھا، سیدھا علی طول بالکل ولدالین اللہ اور حضرت محمد مصطفیٰ. یہ کبھی کبھی بھی نہ ہو تو اچھا، میرا خیال ایسے ہے. اپنے کو مصیبت میں پھنس گیا کبھی کبھی میں، پھر نکلنا بھی مشکل ہو جائے گا. ہاں نہ ہی جائے تو اچھا ہے. آگے تمہاری مرضی. باتیں میں نے مضبوط کی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وظیفے پڑھ رہا تھا، بیچ میں تم نے گڑبڑ کرا دی. اور شکلیں دیکھتا ہوں نا بیچ میں، پھر یاد آ جاتا ہے. پرانوں کو تو کچھ جیسے ڈائریکٹ کچھ کر کہہ لیتا ہوں، نیوں کو کہتا نہیں ہوں. دوسرے کو سناتا ہوں پرانوں کو، اور نیوں کو کان کرتا ہے یہ سونے. تاکہ طریقے سے چلنا پڑتا ہے، نہیں تو دوبارہ آئیں گے نہیں. وہ آئیں مطلب کے لیے. اب مجھے پیر ماننا ہے، اس کا مسئلہ حل کرو. مسئلہ حل نہیں کیوں نہیں مانے گا؟ مان نہ مان مجھے ضرورت نہیں ہے، بس چل باڑ میں جا. میں نے پیری تیرے سے بنوانی ہے. جس کی بنی ہے بنی، جس کی نہیں بنی ہے نہیں بنی. اللہ کا فضل ہوتا ہے. جنرل بھی آ گئے، کرنل بھی آ گئے، چیف جسٹس بھی لگ گیا ہے، اٹارنی جنرل آیا، وہ بھی وظیفے لے کے چلا گیا. اس کو توبہ کرائی اور تکبر چھوڑ دیا. یہ بات ان سے کوئی نہیں کر سکتا. ان کی جگہ میں میرے پاس بچہ بیٹھے تھے، سچا آیا تھا، گھڑی گھڑی میرے پیر خدا کی قسم پکڑ رہا تھا ایسے ایسے. اٹارنی جنرل شیخ امین کے پیر پکڑے تو اس کو یقین ہو چکا تھا نا ادھر سے کہ چیف جسٹس کی جان چھڑائی ہے تو میری بھی چھڑائے. مگر چیف جسٹس نیت کا اچھا تھا، محبت سے آیا تھا، زمین پہ بیٹھا رہا. سارے پاکستان کا جج ہے، میں جو بولتا رہا اس نے برا نہیں منایا. یا بھی تو ہاتھ جوڑ کے اور کیا کرم کرے کرم کرے. میں نے کہا نیت ٹھیک کر لے، کرم اللہ کرے گا. نبی کو سفارش بھیجیں گے اللہ. اگر تیری نیت اچھی ہو گئی تو نبی جی کام کرا دیں گے. ہو گیا کام اس کا. تھوک کے چاٹا انہوں نے. بیٹھا ہوا ماشاء اللہ. اب تسبیح بھی پڑھتا ہے، لوگوں نے دیکھا ہے تسبیح. تو سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ کے بعد سب کچھ کس کے ہاتھ میں؟ آقا جی حضرت محمد مصطفیٰ. بس ان کے بن جاؤ. تمہاری گاڑی کوئی نہیں روک سکتا، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا خدا کی قسم. اگر آقا جی نے دخل دیا، لیکن دخل جب دیں گے جب تم میں سچائی ہوگی. ہاں جب تم میں سچائی ہوگی. اگر سچائی واقعہ حقیقتاً کافی آ گئی ہے تو ان کے کرم کے تقاضے ایسے ہیں، وہ شیخ کے واسطے کے بغیر تم سے خود بھی بات کریں گے، حجابات ہٹا دیں گے. تمہارے آقا جی کے درمیان 1.5 گز کا فاصلہ ہوگا. کیا چاہیے تم کو؟ کیا چاہیے اس سے بڑی نعمت؟ وہ خود تمہارے سے بات کر لیں گے. ان کو حیات النبی مانو، موجود مانو. تھے نہ کہ وہ ہیں، لیکن ظاہر قسمت والوں کے لیے ہوتے ہیں جس میں سچائی آ جاتی ہے. بس اب تمہاری قسمت ہے. اتنا کچھ میں نے بتا دیا تم کو. تم کو کوئی ایسی باتیں نہ سنا سکتا، نہ بتا سکتا، نہ طریقے پہ چلا سکتا. اور خود ایسا نہیں ہے نا، تم کو کیا بتائے گا؟ واقعات سناتا رہے گا. بھئی واقعات علیحدہ تو ہمارا کام بنانے کی بات کرو اور نبی جی کی بات کرو. کیا تم ہماری رسائی آقا سے کر سکتے ہو؟ پھر جو مرضی کرو. لیکن ہمیں کچھ اشارے ملیں، یقین کی صورتیں ملیں تاکہ ہمارا یقین ہو جائے. تو وہی بتا دیتا تھا ہوں میں. بتائیے بھی ہیں جن کے طفیل اکٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اکٹھا کیا ہے. انشاءاللہ ان کا شکریہ ادا کر لیں. پھر سن سکا تو کوئی ہمت ہوئی تو بیٹھوں گا، نہیں تو معافی اللہ سے مانگتا ہوں. بیمار ہوں، زیادہ بیٹھا نہیں جاتا. تو شکریہ ادا کرتے ہیں خدا کے بعد اس نبی کا، حیات النبی، جنہوں نے ہم کو آپ کو اکٹھا کیا ہے.